قولي الحمد لله الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه والصلاة والسلام على سيد أنبيائه وسند أوليائه وأحواله المعارضين لأعدائه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإخوان بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. صدق الله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. صلاة وسلاما عليك يا محبوب رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سر البدر في داج من الظلم وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعظم نوالہ وعظم شانہ وعظم برہانہ یہ حمد و ثنا نور قائد المرسلین سید النبیین سید العالمین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم حج صلاۃ والسلام تو بعد محترم حاضرین ساڈے بڑے بزرگ حضرت پیر سید عبدالرزاق شاہ صاحب مشرقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ونور اللہ مرقدہ وبرد اللہ مسجعہ. سبحان اللہ. انہوں نے اشارے ثواب واسطے ختم شریف کی محفل منعقد ہے. حضرات علماء کرام سادات کرام خان والا سادات مشہدیہ کاظمیہ انہوں نے مکی شریف کے اندر سادات بزرگ تشریف فرمان بالخصوص حضرت محمد ملت قبلہ پیر سید محمد محمود شاہ صاحب مشہدی اور بڑے
تایا جان سے بابا جان انہوں نے بڑے صاحبزادے قبلہ صاحبزادہ پیر سید محمد مقبول شاہ صاحب اور میرے بابا جان حضرت قبلہ پیر سید محمد یوسف شاہ صاحب مشہدی موسوی کاظمی رحمت اللہ تعالی علیہ رحمت واسعہ، انہوں نے فرزندان گرامی بالخصوص حضرت العلامہ مولانا صاحبزادہ الحافظ القاری پیر سید حامد رضا شاہ صاحب مشہدی دار برکاتہ القدسیہ اور حضرت پیر سید عبدالرزاق شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فرزندان گرامی بڑے پیر سید یاسر شاہ صاحب، انہوں نے برادران بھی تشریف فرمانے اس گھر کے واسطے بابا یوسف شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بیٹے سید عبدالرزاق شاہ صاحب اور اسی سب میرے تو زیادہ واقف ہیں الحمدللہ کہ سنی سادات کرام کا وہ گھرانے جڑا اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ساری نسبتوں میں ادب کرنے اور اس خانوادے کے تمام افراد الحمدللہ خاص طور پہ میرے دادا جان قبلہ عالم حضرت سید محمد عالم شاہ صاحب قادری فاضلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رحمۃ واسعہ، میری معلومات کے مطابق انہوں نے 4 صاحبزادگان ہوئے اور 1 صاحبزادی۔ اللہ پاک نے انہوں نے شرف عطا فرمایا، انہوں نے اولاد کو اللہ نے اپنے دین کی خدمت کا کام لیا اور دین کی خدمت نال اللہ تعالیٰ جل شانہ نے انہاں سادات کرام شرف نسب کا جو شرف ہے وہ حشر کے اندر اور خدمت دین اور نصرت دین نال اللہ تعالیٰ نے انہوں عزت عطا اور آپ یہ میں جی بولے میری معلومات ہے تو میں یہ عرض کر رہا 4 انہوں نے صاحبزادگان ہوئے۔ آج میں محسوس کرنا ہے ضرورت ہوں کہ شاید ان کے جوانوں کو نام پتا ہوئے لیکن جو پرانے بزرگ نے وہ جانتے ہیں کہ میرے اس تایا جان کا اس میں گرامی سید مزمل حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور انہوں نے بیٹے حضرت علامہ پیر سید منظور حسین شاہ صاحب مشہدی ہوئے۔ آپ عالم دین بھی سن، متشدد سن، خطاب بھی فرماتے سن اور شعبے کے اندر امامت خطابت فرائض بھی انجام دیتے ہیں اور میرے صوبہ کے اندر صاحب کے سیٹل کی چھوٹی کاٹھی تھے اگے بٹھا کے میں نے کدی کدی صحابے نال بھی نہیں سبحان اللہ انہوں نے چہرہ مبارک بھی میرے سامنے۔ میں اس کو بھی یاد کر رہا ہوں کہ جب 4 صاحبزادگان دادے جان جو میں عرض کیتے تھوڑے سامنے تو تیسرے ہو نے اور صاحب اولاد بھی سن حضرت صاحبزادے حضرت پیر سید منظور حسین شاہ صاحب اور ستر تو پہلے کی دائی یعنی 60 تو بعد والی دائی میں جو انہوں کا انصار شریف ہوا ہے تے
یہ سارے کے سارے حضرات الحمدللہ اہل سنت والجماعت اور صحابہ کرام علیہ رضوان اور اہل بیت اطہار علیہ رضوان انہوں نے نہ صرف عقیدت والے، محبت والے، نسبت والے، بلکہ انہوں نے مشن کو میرے دادا جان نے ہر بیٹے کی اولاد وچ ایسے افراد حافظ قرآن، عالم دین، مبلغ، خطیب، عالمی شہرت یافتہ اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم نال ہوئے نے کہ انہوں نے پوری دنیا کے اندر دین اسلام کی تبلیغ کا پروجہ انجام دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ دا جل شانہ دا فضل و کرم۔ تے میرے لالا جان رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد کا ایک شرف بابا علی احمد کشمیری حاجی چٹ والے بیان فرماتے سن، متقی پرہیزگار نمازی بندے سن۔ انہوں نے دو تین دفعہ میرے سامنے یہ گل بیان کی ہے کہ زمانہ اس روش پہ بھی گیا ہے، لوگ رسم رواج ہوا جڑی چلتی وہ اپنے نظریات، پھر سادات کرام کے اندر کئی قسم کی عقائد کے لحاظ نال چیزاں پیدا ہوئی، وہ کئی وجوہات نے بیان کرنے کی لوڑ نہیں، تسی جانتے ہو، لیکن بابا علی احمد نے انہوں بزرگوں کے حوال بیان کیتے کہ جڑے کوئی مفتی قاضی نہ، لیکن حضرت بابا چنن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی انہوں نے دیکھے سن، اور میرے ابا جی رحمۃ اللہ علیہ بابا علی احمد نو خصوصی وقت دے کے پوچھنا، کیونکہ انہوں نے اتایا سن تو پوچھتے سن بابا علی احمد نو تے بابا چنن شاہ صاحب نے دیکھا ہے کھڑے ہونا تے کیسے لگ دیا، سبحان اللہ، یعنی قدبت کیسا سی انہیں، بابا کرم شاہ صاحب کیسے سن، یہ بڑا طویل وقت بیان کرتے۔ بابا علی احمد رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے سن، انہوں بچوں بھی کسی نے نہ سیادت کو کوئی معاش کا ذریعہ بنایا نہ کوئی علم کو معاش کا ذریعہ بنایا، رب تعالیٰ نے انہوں نے ایک توفیق عطا فرمائی کہ انہوں نے زراعت کے تعلق نال محنت نال زندگی گزاری، کہ پھر بھی اللہ کے رسول کی یاد نہیں چھٹی، تو رب نے انہوں نے زبانوں سے برکت رکھی۔ سبحان اللہ۔ عربی باتیں میں اگر انہوں کوئی آگے درد تکلیف نہیں گئے تو اپنے زبان کی تاثیر رکھی ہے، کوئی دم فرمانے اللہ تعالیٰ تکلیفہ دور فرمانے۔ یہ آپ کا کنال دیتے ہیں یہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اور بڑے بابا جی رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک گل سید عبدالرزاق شاہ صاحب جڑے دن جڑے گرو بزرگاں دے انہاں کو موجود ہیں، پھر سارا جانتا ہے محلہ بھی جانتا ہے، وہ دم کوئی نہیں کرتے، اور انہیں دمر اللہ تبارک و تعالیٰ مریضاں میں شفا عطا۔ اور دوسری بات کہ کوئی آج کل کسی نے کوئی پابند نہیں کر سکتا، ہر بندہ اپنے اس کام میں آزاد ہوتا ہے کہ کوئی چوڑا ایڈا بڑا جھنڈا لا چلو میرے پھر تو کوئی انہوں منع کر سکتا، لوگ کر دیں نا، یہ بھی سادات نے اپنے گھر کو گھرے اپنا سارا کچھ، لیکن انہوں نے اس گل سے کبھی بھی کوئی کمپرومائز یا کوئی حوالے کسی کا شکار ہو گئے ہو ایسی اے طریقے اور طریقے کو پسند کرنے، اہل سنت والجماعت اور میرے خاندان میرے دادا رحمۃ اللہ علیہ، میری دادی رحمۃ اللہ علیہ یہ سب قادری فیضی نسبت رکھتے، اور میرے والد رحمۃ اللہ علیہ اور تائلہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ نشیر کی آدمی اور اپنے بزرگاں کے طریقے کے بھی موجود رہنے میں
اور اس مبارک کے موقع سے بھی اپنے بزرگوں قائدان بڑھیاں چھوٹے جانے لے کے ایک چارہ میں اس کو عرض کرنا ایک تذکرہ بھی ضروری ہے کہ اس خانوادے کے ایک فرد اور ذمہ دار جنہوں نے دینی مشن کے اندر اور مسلکی ایک خیال نہ اور اس میں محسوس کرتے ہیں قائم رہتے ہیں اپنا وقت گزارے اور اللہ تعالیٰ جل شانہ و عز اسمہ انہوں نے اعلیٰ علیین کو بلند مقام عطا فرمائے. یہ دعا سے کرنے ہیں, دعا ضرور کرنے ہیں, ہر بندے واسطے دعا کی جاتی ہے اور مومنین کو دعا کا حکم بھی یہی سال ثواب جڑی نیکیاں کی جاندیاں نے ثواب پہنچایا جاتا ہے ارواح واسطے ذوات واسطے. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم اور مومنین کرام مسلمان انہوں نے اپنے فوج شدہ نال جڑا رویہ ہے وہ قرآن پاک نے انہوں لفظ کی اطاعت فرمایا کہ مومن اپنے فوج شدہ مسلمانوں اور سابقہ مسلمانوں جو پہلے بھائی انہوں نے گزر گئے ہیں انہوں واسطے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں ساڑھے بھائی کی بخشش کرنا سب تو پہلے سبقت والا ہے بزرگ ساڑا بھائی ہے دینی بھی یقینی بھائی ہے ساڑا نسبی بھی بھائی لیکن مومنہ کا دینی اسلامی جنہاں تعلق سب اخوان کہہ کے دعا فرمائی رب تعالیٰ نے دعا نے لفظ رہنے کو قرآن پاک کے اندر ذکر فرمائے. ٹھیک ہے مسلمان ادھر اتباس ہوتی رہے گی کرتے لوگ نہیں چھوڑتے جان عظیم کہنا چھوڑنے ہیں سے بھی اگر دعا دیتے نا سبحان اللہ. لیکن اس گل میں کوئی شک نہیں کہ دعا کرنا گزرے واسطے ایک مسلمانوں کا طریقہ ہے ایک فقہ کا مسئلہ نہیں یہ قرآن پاک کا اپنا مسئلہ ہے. اس واسطے دور حاضر کے اندر اس قدر لوگوں نے عجیب ہو گئے. میں نے ایک بندہ کہنے لگا برطانیہ کے اندر کہ وہ اس گھر میں آج گیا تھا میں نے باپ مر گیا میں نے کہا دعا کرو کہ ایسے نہیں کرتے ہوتے میں آگے شکر دن بھی پتہ لگا سن چلو سارا تو پتا جنوں تو میں دماغ کرانا سن پتہ ہے کہ یہ نہیں جن ہونی کی ہے روز مسجد کے ساتھ مسجد بیان کرنے ہیں چلو آج بچی ہوئی تو سمجھ آ گئی کہ دعا تک نہیں یعنی اگلا بندہ باقاعدہ آئے بندے کو یہ لفظ کہہ رہا ہے اس نے دعا کر دی ہوں چلو مسئلے لگے نہیں لیکن اتنی گل سمجھ رہا ہے کہ رب فرماتا ہے مسلمان تو کرتے ہوتے سبحان اللہ. یعنی اس طریقے میں مسلمانوں کا طریقہ رب فرما رہے ہیں قرآن کے اندر میں بندہ ویسے نہیں کرتے ہوتے تو تھی نہیں کرتے ہوتے ہو وہ سارے مسلمان کرتے نہ کرو. اس واسطے دعا ہے وہ جو واسطے اس سارے ایمان ختم کی سارے ثواب اس کے اندر ایک سماجی کی ریت ہوتی وہ حوالہ بنا کے لوگ تنقید بھی کرتے رہے کہ رسم ہو گئی یہ تہوار ہو گئے رہن ہو گئے تو دکھاوا ہو گیا تو قرآن ہو گیا لیکن نہیں یہ وہ طریقہ ہے. میں بارہا عرض کر چکا کہ کیمبرج یونیورسٹی کا پڑھایا بہت بڑا پروفیسر مسلمان ہوا انگریز اور اس نے دین اسلام کے اوپر کتاب لکھی اور
بزرگی کی عالم اندر یعنی جوان سی لیکن تقوی پرہیزگاری نال ایسا ہو گیا کہ مسلمان چند شہر کے اندر باقاعدہ روزہ بنے ہیں، ایسا کہ لوگ حاضری پیش کر دیں۔ ڈاکٹر ہارون انہوں نے نام رکھا مسلمان ہوتے، وہ ایک کتاب لکھی جس کے اندر وہ کہتے تھے کہ جنہ چیزوں نے دین اسلام پر میرا دل راغب کیتا ہے، میرا دل کھچا ہے، انہوں نے جو مسلمانوں کا اپنے کسی مسلمان بھائی کو دنیا تو عزت کا رخصت کرنا یہ سب تو بڑا سبق ہے کہ کئی دن تک اپنی جدائی کو محسوس بھی کرتے ہیں، اچھے لفظوں یاد کرتے ہیں۔ اس چیز نے اپیل کی ہے کہ سب کو ہمدرد مذہب دنیا میں انسانیت کا وہ اسلام ہے، تھا اسلام کا سبحان اللہ۔ ایک تو جانو ایو جا کہ بندہ کو نہیں لگتا جب نادا پہ کسی کھلچ کی اندر دشمن پیدا کرنا نہیں ہم کیوں کیوں سر جھگڑنا بھی ہے ہی چلو وہ جا نہیں لگ دیتے ہونا سی آپ نہیں تو کھڑے کر لیں گے مجھے نال چال ماری کی کر دیں گے، لیکن سبق میں حاصل ہوئے گا کیوں اسی یہ کرنے ہیں تو سن سمجھ ہوتی ہے اسی کر رہے ہیں دوسری دنیا پہ کر دی، ایسا نہیں مسلمان کر دیں دعا بھی کر دیں، وہ ترکی دے ہوں، یمن دے ہوں، مراکش دے ہوں، سب اور دیکھ کے گل سنا کے نہیں کرتا پھر تمہارے سامنے سب کر دیں کیوں کہ یہ آیت سارے مسلمان پڑھ دیں کہ مسلمان نہیں کوئی جدائی کا ذکر کرنا یا صرف ایک بے کے اپنے ذاتی تعلق کے اندر وقت کا اظہار کرنا یہ نہیں کر دے بلکہ دعائیں مغفرت کر دے، تسلی کر دے، یعنی تعزیت سے آیا ایک کا مطلب ہے کہ اگلے واسطے تشفی تسلی دے کلمات بولنا کہ خدا کسی دی موت کو متاثر ہو جائے۔ نقص من الاموال والانفس والثمرات، کہ نقصان ہو گیا ہے کہ تسلی دے لفظ بولو، کہ تسلی دے لفظ کو بھی سماجی میرا تعلق نہیں سمجھنا ہے، سماجی بھی لیکن یہ کوئی برا سماجی تعلق نہیں۔ سنن ابن ماجہ شریف کے اندر حدیث ہے رسول پاک فرماتے ہیں من اعظم مصاب فلہ اجرہ، جس نے کسی مصیبت زدہ واسطے تسلی کا کلمہ بولیا اللہ تعالیٰ اس کو بھی اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ میری رسم دی حیثیت ہوئے وہ کوئی مقام نہیں اللہ دی ہاں اس سے اجر و ثواب کس گل میں دیتا ہے؟ اجر و ثواب اس سے گل میں دیتا ہے کہ ایک مسلمان کا دل آزمتا ہے دوسرا آ کے کو تسلی کا لفظ بولنا ہے اور جدے نال دا غم ہلکا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے اور شاہ سندہ کے اندر ہے سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث وہ جس میں ہم عمل کیتا کہ سر تسلی کا کلمہ پڑھے اللہ پاک اس میں کو ثواب عطا فرمائے۔ لہذا اس نظر نال کہ وہ سماجی رویہ اللہ کے فضل و کرم نال شرعی مسئلہ ہے لیکن سماج میں رائے ہو گیا بہتر پنجابی جی نے سکھنا اتنا رائے ہو گیا ہے کہ جہے بندے یہ خلاف مسئلہ کرتے نا تے ملک کینیا شہر نائروبی کے اندر ٹوٹل وسیم لاج جو سن کرنے اس کے اندر کراچی سندھو سینٹر کا خطیب دیوبند مسلک دا وہ میری ملاقات ہو گئی چائے والے جڑا بڑے اسی حالت کے اندر ایک کرسی تو بیٹھے کہ میں بہ گیا میں پوچھا کہ تو پاکستانی تجربہ کار بندہ سی اس وقت میری شورا سی جلال صاحب دی وہ ممبر نہیں سی گلا کردیا کردیا میں کہتا ہے مسلک نے جو تھوڑا الگ مسلک ہے ساڈا الگ ہی میری زندگی گزر گئی میں بوڑھا آدمی ہاں تجربہ کرتا ہے کہ دو جڑے عمل نے نا تھوڑے مسلک کے اندر اسی جتنی بھی تبلیغ کر لئیے گا کوئی توڑ نہیں ساڑے کو میں کہ چاہتا 10 وائی تجربہ کار بننا کوئی تنوں کوئی چیز
محسوس کرانی کو بے بس ہو آ جائے بندہ فوت ہو جائے تو میرے مذہب کے بندے بھی 2-4 باری پوچھتے میرے کو حالانکہ عمر گزر گئی انہوں نے نہ دیا میں بدعتاں نے نہیں کری دیا لیکن جس بندے سارا 30 سال کی طرح سنے ہیں نا مجھ میں کچھ بند ہے برادری سارے فروغ کرتی مولوی صاحب تھوڑی جی بھی اجازت دے چھوڑو تو دل کرتا ہے تو ختم بولنا کرائیے سبحان اللہ آج مجبور ہے اس طرح سی روک روک کے 10 کے سوال اس کو قبول کر دے اس گل کہ رویہ چنگا ہے مارا نہیں اس موقع پہ لڑائی جو ہو جاتی ہے یہ خاص بندے ہوتے ہیں سیاہ نے ان کا لوگ کی جاتا ہے 40 سال درس سنائے منہ ہی وہ کر دو جس پر موقع آ جاتا ہے میں آخر تھوڑی مہربانی مدد سے ہو میں اپنے لوگوں نے ساتھ صحیح میں تسی کدی گھانا سارے شرکت کا الحمدللہ کرتے ہو لیکن اور زیادہ اس میں ترغیب بھی ہوئے دشمن یا مخالف کی اثر نہیں ہے کہنے ایک کہ یہ چیلم والی گل کھولا نہیں لاجواب کر دی دوسرا میری مسجد میں کھلو 12 نے میرا درست کرتا ہے میرے نمازی انسان پورا ڈھک کے رکھی جائے انجی مرنا میں چوئی میرے کی آدھل مولی صاحب آخر انہوں نے کلمہ پڑھنے ہیں کم مارا تو نہیں لگنا سبحان اللہ مطلب انہوں نے آستے پڑھ پڑھا جب ہر نبی ربر کو کپڑے دھوتے بعد کے بعد نکلا رہا جب محبت کا اظہار کرنا مسجد میں کوئی آکے بیٹھے ہوئے تاکہ نبی تسلی کا میں مجلس کو گیا نہیں اگر مر بھی وہ چھوٹ کے بلنا بھی تو کہے کہ کوئی کو دوسری بات ہے کوئی کہہ رہا ہے مولانا کام میں بارت نہیں ہے کلمہ جو پڑھنے آتے انہوں نے خوشی کرتے پر مسلمان کتا سکتا ہے سبحان اللہ اللہ اکبر کہ کچھ کمزوریاں اور مسالک بھی ہمیں قرآن اللہ تجربہ کاری کی گل کر سکتا ہے وہ بھی اس نے نشاندہی کی تھی موقع ہے دسنا لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ غیر مسلم ایک بندہ جڑا ڈاکٹر ہے پروفیسر ہے وہ یہ دستا پیا کہ میرے جا بندے کو جڑا چیز متوجہ کرتی ہے اٹریکٹ کرتی ہے جس نے نبی اسلام میں آن لانا ہے وہ یہ رویہ ہے کہ ایک آدمی جڑا فوت ہو جائے عزیز ہے بھائی ہے ساڈا دوست ہے ساڈا خاندان کا کوئی رشتہ ہو نال ماں ہے بہن ہے دھی ہے پتر ہے بچہ ہے بچی کوئی بھی رشتہ ہے اور اچانک کوئی بندہ سکتے کا شکار ہو کے یعنی گفٹ ایک موقع سے کھڑے ہو جائے بس اس کے بعد ختم گزار دیتا ہے اور ان کو نام بھی نہیں لینا یہ رویہ انسان تو نہیں کر سکتا انسان کس طرح رکھے گئے رویہ بھائی انسان کی رکھے اودا رشتہ ناتا اودا تعلق قیامت دے دن رب نے قائم رکھے سبحان اللہ اللہ کس طرح بولے گا سب کا قائم رکھے لیکن اودا باقاعدہ پیدا ہو گئے دوستوں ہر مسلمان ہر مومن ہو گئے میں انشاءاللہ اگلی گل وہی کرنے لگا لیکن پہلے میں سیدر دولزار شاہ صاحب واسطے ایک گل کرنا صحیح العقیدہ سنی ہونے دے ناطے صحیح العقیدہ سنی سید ہونے دے ناطے ایک گل میں تمہارے سامنے عرض کرنا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم آپ کی صحیح حدیث پاک ہے آپ نے فرمایا میرے رب نے میں نواب کیا ہے کہ تیری بیٹی فاطمہ جہی نا انہیں اپنی پاک دامن کی حفاظت کی تھی میں ایدی اولاد قیامت کے دن عذاب جہنم کو نجات عطا ہوں سبحان اللہ بہت سارے محدثین نے خاص طور پر امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فتاوی الحدیث کے اندر پوری کتاب جو دی جاتی اس نے بھی اس حدیث کی تخریج نال اس حدیث کو نقل دوسرا یہ فرمایا کہ میرے رب نے میں فرمایا کہ اے بیٹی تمہاری کا نام فاطمہ رکھنا سبحان اللہ نے آسمانہ کے نام بھیجے میرے کو تجویز کی تھی فرمایا کہ نام فاطمہ میں اس کی تھی تو کیوں یعنی کہ اس کی عظمت اس نام کی کہ یہ رکھا جائے فرمایا کہ خود جہنم سے آزاد ہو ایک ضروریت جہنم سے آزاد ہو
اور یہ دن محب جہنم کو آزاد. سبحان اللہ. ایک حدیث پاک تخریج کی محدثین نے کثرت نال پڑھا. اس واسطے دعا طریقہ نہیں کرنے ہیں، لیکن میں اپنے ذاتی طور پر ایمان کامل رکھنا اس گل میں کہ جڑا حضرت خاتون جنت سیدہ پاک کی اولاد بچوں بنتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے وہ قبائل تو بچے اور عقیدہ درست ہوئے کہ کوئی وجہ نہیں کہ اے احکام مبارکہ وہی کہ ہے جنہاں نام سب پتہ لگ گیا کہ جنت کی ہے، دولت کی ہے، برشت کی ہے، عذاب بھی ہے، اس سے زبان نہ لے پتہ لگے. حضرت خاتون جنت کی اولاد کے نجات ایک روز والے اگر بڑے کامیاب کو یہ تھی نہ رکھی تو پڑھ اور سارا دین جنہی زبان تو رکھے ہے وہی زبان مقدس ہے کہ مولویاں نہیں کر ہاں کوئی سند اتباس ہوئے تو کر لے کرے اس گل سے ہوئے تو میں نے بھی اس کے تذکرے دی کوئی لوڑ نہ یہ کوئی تو مطلب ساڑھے تھے بغیر سند تو کوئی روایت پڑھ دے نہیں ہے ثابت توڑ چڑھ دی نہیں کوئی نہیں الحمدللہ توڑ تاڑ جا کے سامنے کرو کہ بنے دشمنوں کے سامنے کرو کہ بھی بننے کوئی نہیں آجا سانے گا بنے کسی اللہ توفیق دے گے کتاب دی باقی ہے دلیل دے گے. ایک ہر بہت سے لوگ واسطے میں بار بار کر لفظ بولا کہ جس نے اللہ پاک جل شان نے جس کو توفیق دیتی ہے کہ وہ اللہ باپ اللہ دادا جس نیک عقیدت ہوئے اس دل پہ وہ قائم ہے. اور بڑے لطف کی گل جڑی قرآن میں سامنے آتی وہ یہ ہے کہ جڑی آیت میں تو سامنے پڑھی ہے نا کہ وہ اللہ فرماتا ہے ایمان والے لوگ اور انہوں نے اولادہ جڑی انہوں نے متبع نے پیچھے چلن والیاں نے عقائد وچ ایمان وچ اعمال وچ یہ میں رب تبارک و تعالی اعمال وچ بھی آکھیا ہے نا لیکن آیت وچ لفظ جڑا ہے نا وہ دے وچ صرف بے ایمان ہے بھی اعمال ان کوئی نہیں. یہ آیت پڑھ کے دیکھ لو 28ویں پارے پڑھ دی آیت مبارک کی پڑھنا گیا کہ جیڑا باپ دادا کا ایمان ہے اس ایمان میں چھوڑا بھی پیروی کرتا ہو. جیڑا سوال سارے دل کو ہوتا ہے نا اس سے آگے رسول نے اس وقت بھی ذہن میں چاہا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے صحابی اور بڑے عالم سے آپ عرض کر دیں یا رسول اللہ وہ متبع ہوئے ایمان وچ اپنے آبا دا اپنے ملکہ دا آمال وچ اگر جیونا کو بہت تھلے ہوئے کیونکہ دون ہوتا ہے نیچے ادبن ہوتا ہے چوکھا تھلے تے لفظ عبداللہ ابن مسعود نے اسے ادبن نہ بولے بہت تھلے ہوئے اپنے بڑیاں نالو عمل میں رچوی تانی یا رسول اللہ الحقنات ضروریت اور انہا اولادہ کو بزرگاں نال ملا دے گا جنتا کے اندر فرمایا ملا دے گی. عرض کی تھی یا رسول اللہ میں لڑکے چونکہ طالب علمہ سے عالم چل علمی کرتا تھے یا رسول اللہ میرے دیر میں چیز گل آتی ہے کہ آمار میں چکونا نے بالکل برابر شابر آگے تو پھرے گا ہوئے فرمایا ایک ہی عمران دی وجہ تو رب نے نیڑے کرنا ہوتا تو نہ کرتا پھر کہ دور عمل لے تھلے والے عمل لے جب انہوں نے نیکی دی وجہ تو نیڑے کرتا پیا تو یہ عمل نہیں دیکھتا انہوں نے عمل کرتا ہے. سبحان اللہ. باقاعدہ مشکات شریف کے اندر سمجھ ناوے حدیث پاک موجود ہے کہ انہوں نے نیکی نال بھی عمل تو دور بھی انہوں نے نالوں سے دیکھ ایمان میں چونہ نہ مرتبہ ہوئے کہ رب تعالیٰ علیہ سنگت جنت کے اندر عطا فرمائے. ایک قرآن پاک اور ایک پوری جوڑ کے جنی تقریر ہے ایک تفسیر مدنی شریف میں بھی دیکھ سکتے ہو. حضرت قاضی سلام اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نال دیکھ کے بتایا تو پھر اس کی وضاحت فرمائی. سبحان اللہ. یہ جو علماء کرام نے کتابیں دیکھ دی انہوں واسطے عرض کریں تے جس وقت ایک گل مسئلے کی ہوگی جی میں تمہارے سامنے آیت تلاوت کی تھی جس جو گھر شروع کی سادات کرام کے اندر یہ نسبت کس طرح قائم ہے
احادیث یا ستہ شریف دیاں موجود نے جنہاں میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر سبب و نسب قیامت کا دن قیامت دے منقطع ہو جائے گا، کیتا جائے گا۔ کل سبب و نسب منقطع الا سببی و نسبی، میرا رشتہ میرا نسب قیامت دن بھی کٹیا نہیں ہوئے گا، منقطع نہیں ہوئے گا، میرا نسب و میرا حسب قیامت دن بھی کھائے گا۔ سبحان اللہ، احادیث صحیحہ مرفوعہ والے سبحان اللہ۔ تو محترم حضرات، ایمان دی برکت ہے جڑے آپ کو بزرگ ایک بندہ میں مل گیا، میں نے کہا گا وہ ایک جو امریکہ جڑا غلط سی کہ جب کفار کو بھی دعوت دیتی جانی سی اور اسلام لے آؤ اگے آپ وہ آخر نہیں جو سارا پیو دادی جیسا جو رکھنا ہے لہذا یہ غلط ہے۔ ایک تیسری نسل ایک فرقہ ہے، میں کہا لگا ایک ہوئی گا اکثر ہم لا یاقلون لا یہتدون، انہوں نے بچوں کے اکثر پاگل نے تے ہدایت والے نہیں، تے تسی انہیں دی دعوت دیتے ہو۔ میں نہ کیا عزیزہ تیرا قصور نہیں، تین پتہ لگ گیا کہ تیرے پاگل ہے تے ہدایت والے نہیں، لیکن بات کو کہ ساتھے کو چوکھے ہدایت والے نہیں تے ساتھے کو چوکھیا سمجھا والے نہیں تے سوڑے عملہ والے نہیں، وہ کیوں چمک گئے؟ سبحان اللہ۔ تیرے کو آئیے دوائی جنہاں دے وڈے وڈیرے انبیاء کرام ہوں گے، اولیاء کرام ہوں گے، مومنین ہوں گے، نسلہ تو مسلمان ہوں گے، اور مسلمان آباد بھی اس کرنے چھڑ جائے اور پیوٹا تو چنگے نہیں ہوں ایک کس نے تنوں سکھایا، ایک کس نے سکھایا کافران جان میں پیوٹا دے نہیں چھڑنا اور کافران دے کافران تا انہاں دا یہ آخرا بری کر لی کہ جنہاں دے نیک بھی انہوں بھی چھڑنے میں پیوٹا دے تو چلنا ہی نہیں سکتا۔ اے بٹھی عقل دیکھو، میں ختم کا وقت قریب ہے لیکن گل تو گل نکل آئی ہے تو چلو سن لو تو میں بالکل سٹاپ کرنا پیا، مہمان بیٹھے نے تشریف لائے نے جانا بھی دوسرا بھی کم ہوں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جس وقت آپ کے وصال شریف کا وقت آیا اذ حضر یعقوب الموت، اس وقت موت قریب آئی، اس کالا نے بنی ہے اپنے بچیاں نے کٹھیا کر لیا تو فرمایا میں نے ایک گل سناؤ آخری میں چلے آئی۔ عرض کی کہ کوئی کی سننا چاہتے ہو؟ ماتا بدون من بعدی، میری تسلی کراؤ، میری ساری عمر گزر گئی اللہ کا نام سکھا دیا، میں نے تسلی دو میرے بعد تسی میرے رب کی ہی عبادت کرو گے۔ سبحان اللہ، کینوں پوجو گے میرے بعد؟ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی کی ترجیح یہ ہوتی کہ وہی یاد میں تھی ساری زندگی گزری تھی، وہی مشن تھی کہ آخری لفظ بھی وہی سننا چاہتے۔ سبحان عقیدہ توحید مکہ رکھو، ما تعبدون من بعدی، معبود کن بڑا سو ان لفظ غور کرنا۔ پہلے اس پارے کے اندر یہ آیت کریمہ آخری رکوع کے اندر آندی، انہوں نے جواب دیتے لَهُ قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ سبحان اللہ، إِبْرَاهِيمَ الہٰ اگر غور کرنا بس گل اور ختم ہو گئی۔ الہٰ الہ تے ہر بندے دا اپنا ہے نا، انہوں انجی جس میں آکھیے ابا تیرے اللہ تو دھوک جا
اس تو وڈی تسلی تو کوئی نہیں ہو سکتی. سبحان اللہ. اور میں اپنے اللہ کو کیجتا جانے اس بار میں ٹرتا ہی نہیں. سبحان اللہ. یہ تیرا الہ ہے میں نہیں پوچھا تھا. سبحان اللہ. الہ ہاکا تیرا میرا الہ ہے وہ الہ آبائے کا تے جڑے تواڈے آباد ابراہیم کا اسحاق کا تے اسماعیل کا جڑا الہ ہے نا اسی ان پوجا ایک تسلی دی. سبحان اللہ. آپ اتنے ہی ٹوک چڑھتے نگے لا کے نہیں الہ اپنا اپنا ہوں تو الہ آباد کی ہوں یہ سکھا گئے نے. آپ چنگے ہوئے رستہ واضح ہوئے تو میں یہ صدا نہیں کرنا مگر پھر بھی نہیں کرنا. ہاں جب اپنا لڑائی ہدایت کو ہونا ثابت ہوئے اس کا اللہ کی طرف ہوئے کہ جی کافر والا اپنے نہیں بنے لو کافر نے کافر بھی آؤ نہ بننا جنہاں نے بڑی کبھی ہو یہ کبھی ہو. میرے والد صاحب ایک لفظ بولتے تھے نا میں ایک دن شجرہ کی تحقیق کر رہا سن تو میں کچھ عرض کی تھا میں نے کہنے لگے ہوئے تم کی سمجھنا ہے واہ ایک بندے اندے چڑھ اور جھوٹ بولتے تھے. میں کہتی نہیں میں ویسے ایک طالب علم کا مطلب ہوتا ہے کھنڈ دا گل. میں کہا میں یہ عرض کر رہا میں ضمنی سلسلہ ہوتا ہے ایک مقتی ہوتا ہے بھئی ایک چیز لکھتا ہے ایک بندہ بیان کر دیتا ہے اسے میں نے فرمانا ہے ایک اشارات ہوتے ہیں آج گل اندر کوئی ایسے کرائم ہوتے ہیں سمجھنا ہوتا ہے. میں نے فرمانا ہے سادات تے آج تو 70-80 سال 90-100 سال پہلے یہ سادات خاندان کے لوگ جڑے نے اور عملاً جھوٹ بہت ہی برا سمجھے سن. یعنی اعتقاداً تے جھوٹ برا منے ہی جاتا ہے نا عملاً جھوٹ برا سمجھے سن. حتیٰ کہ صرف سادات نہیں فرمایا بالکل سادہ جا بندے ہوئے زیادہ پڑے نہیں لیکن انہوں سارا سب نقصان اٹھانے سن لیکن کبھی جھوٹ کا خیال نہیں سن کرتا. میں بزرگ نہیں بول رہا جو نقصان کرتا میں تو زمانہ نہیں دیکھا تو تو تصور نہیں کر سکتا کہ لوگ بالکل بغیر سادے جائے لیکن اس گل میں پوچھتا نہیں کہ کچھ ہوتا سا جھوٹ نہ بولنا نہ جھوٹ کسی کے پرسن بیان کرنا. فرمایا جڑے لوگ عام گل کے اندر جھوٹ نہیں سن بول رہے ان کی لوڑ ہے ایک چیز کا غلط انتساب کریں کسی چیز نہ نسبت کریں تو یہ ان بزرگوں کا سلسلہ طریقہ ایک خاندان سادات کرام کا یہ امیدہ نے جتنی حدیث میں پیش کی ہے نا یہ امید کی گل ہے کہ حدیثہ ہے نا اس بات سے پیش کرتے ایک شرط ہونا اور وہ بندے جنہوں نے زندگی کے اندر شرط کا خیال ہوتا ہے یعنی خیال کو خیال رکھتے کہ کر دیں اللہ تعالیٰ دی رحمتہ اللہ دی رحمتہ اور ایک اور اس پتا ہے کہ اللہ کی فرقوں کرنا قبر ہوتی کام ہونا یعنی اثر دے جانے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سارے گروہ بھائی سید گلزار شاہ صاحب انہوں نے درجات اللہ بلند فرمائے اور ہمارے تعالیٰ کے شرط انہوں نے قبر تے قبر رحمتہ نازل فرمائے آخرت بندی آسان روچی فرمائے سب منزلہ انہیں آسان فرمائے تمام ساتھان ان کے بچے خوشیاں اللہ کرم صبر جمیل توفیق عطا فرمائے برادران بھائیاں خصوص پیر سید حامد رضا شاہ صاحب اور سارے درجہ بدرجہ جمیل سارا خاندان اللہ پاک گواہ حکیم سارے صبر جمیل توفیق عطا فرمائے